بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 11ویں پارے کی اور 12ویں پارے کے پہلے پاؤ کی تلاوت سننے کی توفیق ہوئی۔ 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ آ کر آپ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اطلاعات پہنچی روم کا بادشاہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ نے اعلان فرما دیا قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو، ہم وہاں جا کر اس پر حملہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ مدینہ منورہ کے تمام مسلمان ہمارے ساتھ اس سفر میں جائیں گے۔ اب یہاں پھر وہ بات آئے گی کہ جب سارے مسلمان تبوک کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے تو پیچھے ان کے جانوروں کو چارہ کون ڈالے گا؟ آج کی زبان میں ان کی دکان کون کھولے گا؟ اور یہ جس زمانے میں ان کو حکم دیا گیا یہ وہ زمانہ ہے کھجوریں تیار ہیں، فصل تیار ہو، گندم تیار ہو اور کسی کسان سے مالک سے کہا جائے آپ یہ اپنی گندم رہنے دیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میرا کوئی کام ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ چلا جائے، کہے گا پورے سال کی گندم اس سے سیزن سے بنانی ہے اور تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور صحابہ کرام یہ تو ایسے لوگ تھے جو امتحان در امتحان پاس کرتے آ رہے تھے، اور یوں سمجھ لیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری امتحان تھا۔ اس کے بعد تو معاملہ جو ہے انتہا کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں نے بھرپور تیاری کی اور روانہ ہو گئے۔ منافقین جو تھے انہوں نے آ کر بہانے بنائے، جانے سے پہلے بھی عذر اور واپسی کے بعد بھی بہانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ آ کر آپ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے، آپ ان سے کیا کہیں؟ لا تعتذروا، ہمارے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری بات پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، دین کی محنت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تم نے کیا کہا، کیا لبیک کہا، اس پہ کتنا جو ہے وہ عمل کیا، تو یہ ہم سب جانتے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں معاف کر دیں، وہ ہماری مجبوری ایسی تھی، وہ پیچھے بچوں کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ گھر والی نہیں مان رہی تھی، اپنے اپنے بہانے۔ اور اس زمانے میں گرمی تھی، اس زمانے میں تو جب یہ مسلمان جانے لگے تو یہ سورۃ التوبہ میں 10ویں پارے کے اخیر میں ہے، تو منافقین ان سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی گرمی میں جا رہے ہو جان سے جاؤ گے۔ ان کو منع کر رہے ہیں، یعنی جو دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے خود بھی نہیں جا رہے اور الٹا اس کو بھی منع کر رہے ہیں، ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہے کہ میری کمزوری ہے مجھے جانا چاہیے نہیں جا رہا، چلو یہ جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دے، مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں کیوں جا رہے ہو؟ گرمی میں نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب یہ دیا دنیا کی گرمی تو بہت ہلکی ہے، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی بہت سخت ہوگی، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تمہارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے جو ہے وہ قسمیں کھائیں
اور کہا کہ آپ ہم سے جو ہے وہ ہماری غلطی تسلیم کر لیں، ہمیں معاف کر دیں، یہ کر دیں، اور یہ سارے جھوٹے بہانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان بہانوں کو مان بھی لیں گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتے۔ تو یہ یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کی دو حصوں میں تقسیم کی ہے، دو جماعتوں میں تقسیم کی ہے، دو گروپ بنائے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو گروپ ہیں، ایک کا نام مہاجرین ہے اور ایک کا نام انصار ہے۔ ایک کا نام دین کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں اور ایک کا نام ان ہجرت کرنے والوں کی نصرت کرنے والے ہیں۔ ایک کا نام دین کے لیے نقل و حرکت کرنے والے اور دوسرے کا نام ان نقل و حرکت کرنے والوں کی معاونت کرنے والے۔ یہ تھے مسلمانوں کے دو طبقات، دو جماعتیں، دو گروپ، دو فریق۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور پہچان نہیں تھی اور ان کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ قرآن نے یہ تعارف کروایا ہے، دین کو بنیاد بنا کر تعارف کروایا گیا۔ آج ہمارا تعارف کس چیز کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ بھئی آپ کون سے شعبے میں کام کرتے ہیں؟ آپ کی سرکاری نوکری ہے یا آپ پرائیویٹ ملازم ہیں؟ اچھا آپ سرکاری نوکری کرنے والے ہیں، آپ سیکورٹی ادارے میں بھی اسی میں ہوں، آپ کا کیا رینک ہے؟ میرا بھی یہی ہے۔ لو بھائی ہم تو بھائی بھائی ہیں۔ اچھا آپ دبئی میں کام کرتے ہیں، میں بھی تو دبئی میں کرتا ہوں، آپ کا یہ کام ہے، میری بھی یہی فیلڈ ہے، لو بھائی ہم تو بھائی بھائی ہیں۔ آج ہمارا سارا جو تعارف کا سلسلہ ہے وہ دنیا داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دین کا تو کہیں بیچ میں نام ہی نہیں آتا۔ اور ان کا کیا ہے؟ اچھا انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی ہے، انہوں نے دین کی وجہ سے اپنا کاروبار خراب کیا ہے، لو انہوں نے دین کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی ہے، لو یہ دین کی وجہ سے اپنے بچوں کو یتیم کرا کر آ گئے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ہمارے زمانے میں صحابہ کرام اگر موجود ہوتے اور یہ کام کرتے، ہم تو انہیں سلام بھی نہ کرتے، ہم کہتے یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ہم تو پھر بھی بہت بعد میں آئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں صحابہ کرام آ جاتے، ہم انہیں دیکھ کر سمجھتے یہ بے وقوف لوگ ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھتے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تابعین کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ہم تو 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن ان کے حالات بتا رہا ہے، اور یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ شاید کوئی مسلمان اندر سے جاگ جائے، شاید مسلمان کا ضمیر زندہ ہو جائے۔ ہجرت کرنا دین کے لیے اور ہجرت کرنے والوں کی نصرت کرنا، یہ دو تقسیمیں آج بھی مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، اپنا گھر بار چھوڑے، پتہ تو چلے کہ دین کتنی قربانی سے زندگی میں زندہ ہوتا ہے اور دین کے لیے کیا کچھ لگانا پڑتا ہے۔ آج تو بغیر محنت کے چھوٹا سا ٹھیا بھی کوئی کامیاب نہیں کر سکتا، چھوٹی سی دکان بھی نہیں چلا سکتا جب تک اس کو ٹائم نہ دے۔ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں دے گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ شروع میں جب بندہ کاروبار شروع کرتا ہے، اس بیچارے کو دن رات کا ہی نہیں پتا ہوتا، اس کو کھانے پینے کا نہیں پتا ہوتا۔ بھائی کیا بات ہے آج کل آپ بہت مصروف ہیں، نظر نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے نیا کام شروع کیا؟ اچھا اس لیے آپ اتنے مصروف ہیں۔ تو کوئی دین کے لیے بھی ایسا ہو، دین کے لیے بھی کوئی ایسی جان کی بازی لگانے والا ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے میں تو دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، اور دین کا کام کرتے ہوئے اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ جمع فرمائیں گے، انبیاء کے ساتھ جمع فرمائیں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو دین کی وجہ سے خراب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خراب نہیں ہونے دیتے۔ تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ دو طبقے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کو شامل فرمایا، والذین اتبعوہم باحسان، جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج تو بعض ہمارے لوگ جو ہے وہ ناسمجھی میں صحابہ کرام میں بھی جو ہے وہ درجہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ صحابی یہ تو ٹھیک ہیں، اچھا یہ صحابی یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا یہ صحابی ہیں ہاں یہ تو صحیح ہیں، یہ صحابی ان میں تو یہ غلطی ہے۔
تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کی درجہ بندی کرنے والے؟ ہمارے لیے تو سروں کے تاج ہیں، پہلے دن مسلمان ہونے والے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن مسلمان ہونے والے ہوں۔ آج ہم میں سے کسی کو کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھنے کا، تھوڑا وقت گزارنے کا موقع مل جائے، ہم اپنے لیے کتنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے اگر کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں درجہ بندی کرتا ہے، بھائی یہ تو ٹھیک ہے اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ان سے ضرور غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی غلطیوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ فرمایا ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی گرفت کرنے کی۔ ان سے انسان تھے، کوئی فرشتے تو تھے نہیں، اور نہ وہ نبی تھے، وہ ہماری طرح کے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت وہ کام جو نبی کی شان کے خلاف تھے اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کروائے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے سامنے کوئی نمونہ تو آ جائے۔ دین صحابہ کرام کی زندگی میں عملاً زندہ ہوا۔ اب جو ایک انسان ہونے کے ناطے جو غلطی سرزد ہونی ہے اگر صحابہ سے بھی نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، اس موقع پر دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو اگر ان سے کہیں کچھ ایسی اونچ نیچ ہوئی ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کیا، ان کے لیے جنت کا اعلان کیا۔ تو ہمیں آج کے اس دور میں فتنہ پرور لوگ صحابہ کرام کے درجے کو یا بعض صحابہ کرام کے درجے کو، شان کو کم کرتے ہیں، ہمارے لیے سب بڑے ہیں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے بڑے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو بھی خرید لیا ہے، ایمان والوں کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایمان والوں کی جان کو بھی خرید لیا ہے، ایمان والوں کے مال کو بھی خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ میرا جسم ہے اور یہ میرا کاروبار ہے اور یہ میرا مال ہے، نہ یہ جسم ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے خریدے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جان میری جان ہے اور یہ مال میرا مال ہے، نہ میرا مال ہے نہ میری جان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ دنیا میں ہم کسی انسان کو کچھ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں تنخواہ دے کر، ہم کہتے ہیں تو نے میری مرضی کے مطابق چلنا ہے، تم نے میری مرضی کے ایک آدمی مکان خریدتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس مکان کی سیٹنگ بناتا ہے، یہاں کمرہ بنائے، یہاں کچن بنائے، یہاں واش روم بنائے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ جسم خرید لیا پھر ہماری مرضی کہاں رہی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا کہ ہمیں جنت ملے گی تو پھر ہمارے جسم میں ہماری مرضی چلنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ ہم اللہ کے خریدے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ادھر چلے جاؤ ہم وہاں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے اپنا سارا مال یہاں لگا دو ہمیں یہاں لگا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرمائے 2.5% لگا دو ہم 2.5% لگا دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ میری جان میرا مال میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی کو پہنچنے والے لوگ ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے یہ توبہ کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ایسے ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب تبوک کا سفر درپیش تھا، تقریباً مسلمان اس سفر میں شریک ہوئے، کچھ مسلمان مخلص ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے مگر سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان میں 3 لوگوں کا نمایاں نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ان میں سے ایک مسلمان کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ اور قوت گویائی دی تھی، میں زبان کا گفتگو کا ایسا ماہر تھا کہ میں جا کر آپ کے سامنے 10 بہانے بنا سکتا تھا،
مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے ساری بات بتا دیں گے۔ ہم نے جا کر صاف صاف کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی مجبوری نہیں تھی، سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ دوسرے آئے انہوں نے بھی بتا دیا، تیسرے آئے انہوں نے بھی بتا دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ جو 3 لوگ جو اس غزوے میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ سارے مسلمان ان سے بائیکاٹ کریں۔ اور یہ بائیکاٹ کتنے دنوں کے لیے تھا؟ 50 دنوں کے لیے، 1.5 مہینے سے زیادہ، تقریباً 2 مہینے بن گئے۔ 50 دن بائیکاٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، ان کے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دے گا، اور آگے آپ نے فرمایا ان کی بیویاں ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ کتنا سخت بائیکاٹ کیا ہوگا، یعنی جو صحابہ کرام جن کا ایک دن، ایک لمحہ، ایک گھڑی نبی کی زیارت اور دیدار کے بغیر نہیں گزرتا تھا، ان کے بارے میں وہ نبی یہ ارشاد فرما دیں 50 دن ہم آپ سے ناراض ہیں، ان کے لیے تو زمین تنگ ہو جائے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بتایا کہ ان کے لیے زمین تو تنگ ہو گئی تھی، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ 50 دن کے سخت بائیکاٹ کے بعد اللہ کی طرف سے وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ، لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3، 3 دن تک اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر ناراضگی ہوگی تو بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہاں 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے آگے نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف خود 50 دن بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں یہاں اصل میں دین کی محنت کی بات تھی۔ جہاں دین کی محنت کی بات آئی ہے اور کسی نے اپنی جان چھوڑائی، پیچھے ہٹا، اس کے ساتھ اتنی سختی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناراض ہوئے ہیں کہ آپ نے 50 دن اس کے ساتھ گفتگو نہیں کی ہے۔ جہاں دین کی محنت کا معاملہ ہوگا وہاں بندہ پیچھے ہٹے گا تو وہ بہت زیادہ نقصان میں جائے گا۔ عام حالات میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے 3 دن کی بات آپ نے فرمائی ہے۔ دین کی محنت سے جان چرانا، جان چھڑانا، پیچھے ہٹنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ناپسند تھا کہ آپ نے 50 دن ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر ہمارے زمانے میں آپ موجود ہوتے اور ہم سے کہا جاتا ہاں بھائی تیار ہو جاؤ، چلنا ہے، جانا ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہوتا؟ ہمارے لیے کیا نبوت کی زبان سے فیصلہ جاری ہوتا؟ آج تو پتہ نہیں ہمارے پاؤں کہاں کہاں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ زنجیر ایسے پکی ہے جب تک 60 سال نہیں ہو جاتے وہ زنجیر ہمارے پاؤں چھوڑتی نہیں ہے، ہمارے پاؤں کھلتے نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرنا یا دین کی محنت کے لیے پیش کرنا وہ ہمارے رواج سے نکل گیا، ہمارے ماحول سے نکل گیا۔ تو ہمیں یہ اس تبوک کے واقعے کے اس حصے سے یہ سبق سمجھ میں آتا ہے کہ جو دین کی محنت کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں قرآن پاک میں بھی ذکر کیا اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہاں سورۃ یونس شروع ہوتی ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال ذکر کی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، زمین سے غلہ نکلے اور غلہ تیار ہو جائے، اور مالک یہ سمجھے اب کٹائی کا سیزن ہے
اب غلہ کاٹیں گے، اچھا نفع ہوگا، پورا سال سکون سے گزر جائے گا۔ اس کے بعد جب کاٹنے کا دن آیا، کاٹنے کے لیے تیاری کر کے گیا، جب وہاں پہنچا تو رات اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بارش برسی، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آیا، کوئی ایسی وبا آئی کہ وہ سارے کا سارا کھیت تباہ ہو کے رہ گیا۔ حصیدن کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ وہاں پہ کوئی فصل تھی ہی نہیں، وہاں پہ کوئی باغ تھا ہی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ اب اس کا دنیا کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس مثال کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے، انسان 60 سال محنت کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، دن رات اپنا ایک کرتا ہے، اور 60 سال کی محنت کے بعد اس کا باغ تیار ہو جاتا ہے، اس کا بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے اب آرام کے دن ہیں، اب کھانے کے دن ہیں، اب بیٹھ کر کھائیں گے، وہاں سے آرڈر آ جاتا ہے بندے کو بلا لو۔ وہ جو کسان تیار فصل کو کاٹنے کے لیے گیا، یہ انسان اپنی زندگی کے سکون کے دن گزارنے کی ابھی نیت اور ارادہ کر رہا ہوتا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا لیتے ہیں اور وہ ساری کی ساری محنت پیچھے رہ جاتی ہے اور بندہ آگے اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان ایسی چیز پر محنت کرے جو اس کی کمائی پیچھے رہ جانے والی ہو، اس سے اچھا ہے ایسی چیز کو محنت کی بنیاد بنایا جائے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قبر میں جائے، اور وہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال ہیں، جتنی نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کو ان نیکیوں سے انسان محروم نہیں ہوگا، وہ نیکیاں اس کے ساتھ قبر میں ہوں گی۔ اکیلا لیٹا ہوا ہے، یہاں روزہ ہے، یہاں تراویح ہے، یہاں قرآن کی تلاوت ہے، یہاں صدقہ خیرات ہے، یہاں جو ہے وہ طرح طرح کے نیک اعمال ہیں، اور یہ بندہ حیران ہو جائے گا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہم تیرا نیک عمل ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا پاک کلام سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، یہ خوبصورت شکل میں آ جائے گی۔ اور پھر انسان قبر میں پتہ نہیں ہزاروں سال گزارے گا، یہ اس کا دل بہلانے کے لیے ہوں گے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوں گے۔ آج تو ہم موبائل نکال لیتے ہیں نا، فارغ ہوں کسی دوست کو بلا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ گپ شپ لگا لیتے ہیں، وہاں قبر میں کون ہوگا؟ نہ تو موبائل ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا۔ اس لیے یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، اس دنیا کی کھیتی پر اپنا خون پسینہ لگانے کے بجائے آخرت کی کھیتی پر اپنی جان لگاؤ جو ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 12ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب آئے تو آ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے پھر دوسرا جواب دیا، یہ سامنے ایک یہودی رہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے، اس نے کہا کہ 2 ٹائم کی روٹی میں دے دوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے ایک یہودی پر اتنا زیادہ یقین ہے اور اللہ کی ذات پر تجھے یقین نہیں ہے؟ یہودی نے کہہ دیا تو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بندہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک کام اپنے ذمے لیا ہے، اس پر تمہارا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ علی اللہ، یہ جو علی کا لفظ ہے نا عربی میں، یہ ذمہ داری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ذمے ہیں، ہم تمہیں دیں گے۔ اور ہم نے تمہیں کہاں کہاں دیا؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں رزق کے پہنچنے کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں وہاں بھی کھلایا ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو 9 مہینے تک کیسے رزق کا اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر تم دنیا کے پیٹ میں آتے ہو، پھر ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ ہم تمہارے ماں باپ کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، یہ بچہ ہے اس کا خیال کرو، اور وہ ماں باپ خود بھوکے رہیں گے مگر بچے کو کھلائیں گے۔ یہ ان کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔
ٹھیک ہے، بس پھر بندہ کہتا ہے کہ میری تو ڈگری ہے، میں تو پڑھا لکھا ہوں، یہ تو مجھے ڈگری کی وجہ سے مل رہا ہے. تو اس پر ہمارا سوال یہ ہے، آپ ڈگری لے کر جس ادارے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں کتنے امیدوار آتے ہیں؟ ایک سیٹ ہے اور ہزاروں بندہ ہے. ان ہزاروں امیدواروں میں آپ کا جو انتخاب ہو رہا ہے، یہ انتخاب کون کروانے والا ہے؟ باقی بھی تو ڈگریوں والے ہیں نا. اس ادارے کے جو لوگ ہیں، جو بندہ رکھنے والے ہیں، ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یہ ہزاروں درخواستوں میں سے یہ والی درخواست رکھ لو؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اچھا کہے گا نہیں جی ہماری تو اپنی سمجھداری ہے، ہم تو بڑے کاروباری لوگ ہیں، جدی پشتی کاروبار کرتے آ رہے ہیں. پھر ہمارا سوال یہ ہے، آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار کرنے والے تو دسیوں لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ پارٹی آپ کے پاس کون لا رہا ہے؟ اس پارٹی کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی ہے کہ یہاں آ جائے، ادھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ وہاں بھی تو جا سکتے تھے، کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے. انسان کو ماننا پڑے گا روزی دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ کے ذمے انسانوں کی روزی ہے. یا اللہ آپ نے جب روزی ذمے اپنے لے لی ہے تو پھر ہم دنیا میں فارغ گھومیں گے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کھائیں پیئیں مزے کریں. فرمایا تم فارغ نہیں ہو، ہم نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارے ذمے یہ کام ہے، ہم جو تمہیں بتاتے جائیں خوبصورت انداز میں کرتے جاؤ. ہم کہیں نماز پڑھو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، ہم کہیں روزہ رکھو تم روزہ رکھنے لگ جاؤ، ہم کہیں زکوٰۃ ادا کرو تم زکوٰۃ ادا کرنے لگ جاؤ. تم یہ کام کرو تمہارا کام ہم کر دیں گے. آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا یا اللہ یہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم وہ کام کریں گے جو آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے. جو ہمارے ذمہ لگایا وہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم وہ کریں گے جو آپ نے اپنے ذمہ لیا. تو ہم خدائی کام میں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے ذمہ تھا وہ ہم نے اپنے ذمہ لینے کی کوشش کیا. ہم اپنے کام کو پورا کریں، اس کی برکت سے جو ہم دنیا کے اعتبار سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بڑی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. کم وقت میں زیادہ روزی آ جاتی ہے. ایک آدمی 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ 3 گھنٹے میں اسے وہ رزق دے کے جو 12 گھنٹے والے کو مل رہا ہے. تو اللہ دینے والے ہیں. تو ہمیں دنیا میں فارغ نہیں گھومنا، ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ خوبصورت اعمال کون کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت اعمال کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دنیا میں جانے کے بعد اگر تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو صرف اور صرف دنیا لینا چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، وہ صبح بھی دنیا کے لیے پریشان اور شام بھی دنیا کے لیے پریشان، اس کی جوانی بھی دنیا کے لیے، اس کا بڑھاپا بھی دنیا کے لیے. ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ دنیا کچھ نہ کچھ مل جائے گی، آخرت میں وہ محروم رہیں گے. آخرت میں کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے. دنیا کچھ نہ کچھ مل جائے گی. تو انسان دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے. فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ایک جیل میں 2 قیدی ہوں. ایک قیدی کے پاس ملنے کے لیے بندہ آیا، دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، بریانیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑے مزے سے جو ہے وہ اس کے لیے دسترخوان سجایا گیا. اور اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک قیدی بیچارہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے بڑی قسمت والا یہ قیدی ہے جس کے جیل میں بھی مزے ہیں، اور وہ بیچارہ کتنا پریشان ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے. پھر اوپر سے نگران آتا ہے جیل کا، وہ آ کر بتاتا ہے صاحب یہ جو دسترخوان والا ہے نا اسے شام میں پھانسی ہو جائے گی، اور وہ جو بھوکا بیٹھا ہوا ہے نا اس کو شام میں رہائی مل جائے گی. اب کیا ہوگا؟ یہی حال دنیا کا ہے. مزے ہیں، کھانا پینا ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، مگر دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم، شام ہونے کی دیر ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور جو دین کے مطابق چل رہا ہے اس کو دنیا کا کچھ بھی نہ ملا، لیکن شام ہونے کی دیر ہے، ایسے مزے ملیں گے کہ وہ
انسان نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک کلام میں یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کی برکت سے ہمیں بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ انسان بڑی دیر سے سمجھتا ہے، بڑی مشکل سے سمجھتا ہے، بہت دیر کے بعد جا کر اسے ہوش آتی ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر وقت پر ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ یہ ابھی ہم جتنی باتیں سن رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا ہمارا دل کہے گا کہ یار یہ بات تو یہی ہے۔ اب تو صرف ہم سن رہے ہیں، ابھی نا کانوں میں پڑ رہی ہے، ایک وقت آئے گا دل گواہی دے گا کہ یار اصل بات تو یہی ہے۔ جتنا مرضی ہے دنیا کے چکر کاٹ لیں، پوری دنیا گھوم لیں، امریکہ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، جہازوں میں 24 گھنٹے کے سفر کریں، گھوم پھر کے کہانی یہیں آ کے ختم ہو گئی ہے۔ جب بالکل آخری اینڈ ہوتا ہے نا اور ملک الموت سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ میں نے کیا کیا، میں نے زندگی کیسے گزاری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔